صبح کو اعلان کیا لوگوں کہیں پہ ذکر حسین ہو رہا ہو، شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، وہابی دیوبندی کی بات نہیں ہے، کہیں پہ ذکر حسین ہو رہا ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، مرد ہو، عورت، کوئی بھی ہو، کہیں پہ ذکر حسین ہو رہا ہو، ذکر حسین میں بندوں کے چہروں پہ مسکراہٹ نظر نہ آئے تو سمجھو وہ طبیعت کے یزید بیٹھے ہیں۔ اللہ تو محبت یا علی بات محبت کی ہو رہی تھی تو لے کہا تھا جملہ اور صحیح، کسی کا ایک بیٹا ہو بڑے لاڈ سے بڑا ہو تو ظاہر ہے پیار تو ہوتا ہے بیٹے سے، اللہ نہ کرے اسے کوئی کانٹا لگ جائے تو گھر کے ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں، فلاں چیز باندھ لو، آگ کا دودھ باندھ لو، گڑ باندھ لو تاکہ وہ اپنا، لیکن جب نہ ہو تو اس بچے کو والدین ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کانٹا لگ گیا ہے، بڑی کوشش کی ہے وہ باہر نہیں آ رہا، کیا کیا جائے؟ جب چیک کرے گا کہے گا جی اس کا آپریشن ہوگا، جی ٹک آئے گا تب نکلے گا۔ ایمان سے میں نے دیکھا ہے کہ جب ڈاکٹر اسے آپریشن کرنے لگے یا ٹاکے لگانے لگے تو نہ ماں دیکھتی ہے نہ باپ دیکھتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ باپ بیٹے کا زخم، بیٹے کی تکلیف ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ وہی بچہ جس کا کانٹا لگا ہوا برداشت نہیں ہو رہا تھا، جب زنجیر زنی ہو رہی، ماتمی حلقے میں بچے کو ماں اور باپ چھوڑ دیتے ہیں، وہ جب زنجیر چلاتا ہے تو اتنا بڑا زخم ہوتا ہے، ماں بھی خوش ہے باپ بھی خوش ہے، کیوں کہ بیٹے سے محبت تھی، حسین سے مودت ہے۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ مجھے علامہ صاحب کا جملہ یاد آیا، علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کراچی والے، مولا انہیں گھری کے رحمت عطا کرے، کمال کے خطیب، کمال کے عالم، بڑے بڑے بزرگ علماء چلے گئے، بول چینل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کلپ جو میں بات کرتا ہوں میرے پاس اس کا ثبوت ہوتا ہے، میرے پاس کلپ ہے، بول چینل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں، اور فرقے کے علماء بھی بیٹھے ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، کوئی بھی ہیں، سارے بیٹھے ہیں، شیعوں کی طرف سے جو آئے ہیں وہ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب ہیں۔ میں نے دیکھا دو چار مولویوں نے پوچھا، ماشاءاللہ بارش تھے، ظاہر ہے وہ شیعہ نہیں تھے، غیر شیعہ تھے، انہیں پوچھا قبلہ آپ جب بھی منبر پہ آتے ہیں آپ علی کے فضائل پڑھتے ہیں، اوروں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میں نیا شیعہ ہوں، مجھے تو پتہ نہیں، اور کا پتہ مجھے نہیں، آپ کو تو ہوگا کیونکہ آپ بڑے عالم گھر ذاکر گھر بیٹھے ہیں میرے سامنے، آپ ذکر علی کرتے ہیں، فضائل علی پڑھتے ہیں، آپ اوروں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میں بچیوں کا پردے قربان کر دوں اس عالم دین کے اس جملے پہ، اس نے کہا بات یہ ہے کہ علی کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، ختم ہو تو کسی اور کا نمبر بھی آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اسے یہ جملہ کہا نا تو میرے عقل کی انتہا کہ اتنا بڑا عالم، اس نے نہ کوئی عربی پڑھی نہ کوئی حدیث پڑھی، اس نے ایسے ہی جملہ کہہ دیا فی البدیہہ اردو میں۔ میں نے کوشش کی کوئی حدیث ملے اس جملے کی تاکہ میں بھی لوگوں کو بجا کے بتاؤں، لگ جا رہی ہے تو میں نے کوئی 15 دن مجلس نہیں پڑھی، میں حدیثیں ڈھونڈتی ہوں، میرے پاس الحمدللہ اچھی خاصی لائبریری ہے، تو میں ڈھونڈتا رہا، مجھے 3 کتابیں مذہب آل محمد کی اور 9 کتابیں فقہ حنفیہ کی جو سابقہ میری کتب ہے وہاں سے ملی، وہ خود نبی کی حدیث ہے جو انہوں نے پڑھی اردو میں، وہ عربی میں بھی ہے۔ پھر میں آپ کو وہ نبی کی حدیث سناتا ہوں۔ نبی ممبر پہ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ جاری ہے، ایک بزرگ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اب جب بھی ممبر پہ آتے ہیں عادتاً یا عبادتاً علی کے فضائل پڑھتے ہیں، کب ختم ہوں گے علی کے فضائل، کب نمبر آئے گا؟ یہ چل رہی ہے تو کائنات کے نبی ممبر پہ کھڑے ہوئے تو فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا صحابہ نہیں، صحابہ تو 200 سال بعد ختم ہو جائیں گے، یا ایھا الناس قیامت تک کے لیے لوگ، یا فضائل مولا علی پڑھنے میں، یا ایھا الناس ان فضائل علی ابن ابی طالب عند اللہ تعالی، لوگوں جتنے بھی علی کے فضائل ہیں وہ میرے اللہ کے پاس محفوظ ہیں، توجہ کیجئے گا، میرے اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ آگے فرمایا لقد انزل علی فی القرآن، جتنے بھی علی کے فضائل ہیں اللہ قرآن بنا کر مجھ پر نازل کرتا رہتا ہے۔ اللہ جتنے بھی علی کے فضائل، لقد انزل علی فی القرآن، جتنے بھی علی کے فضائل ہیں اللہ قرآن بنا کر مجھ پر نازل کرتا رہتا ہے۔ فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنُوسِهَا مِنْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، مجھ محمد کی کیا طاقت ہے
کہ میں ایک مجلس میں علی کے فضائل بیان کر سکوں. میں نے کہا عقل کا اندھا ملا اللہ تیرے عقیدے پہ لعنت کرے, جب نبی علی کے فضائل نہیں بیان کر سکتا تو ملا کی کیا طاقت ہے کہ وہ علی کے فضائل بیان. اللہ اکبر, حیدری آئے فرمایا فمن انبا بکم, اب جو کہتے ہیں فمن انبا بکم ومن نرفا فسقائتم. نبی نے فرمایا کوئی بھی علی کے فضائل بیان کرے, مرد ہو عورت ہو, بڑا ہو چھوٹا ہو, شیعہ ہو سنی ہو, وہابی ہو دیوبندی ہو, اہل کوئی بھی میرے بھائی علی کے فضائل بیان کرے, تم پر واجب ہے تم اس کی تصدیق کرو اور چپ ہو جاؤ. اگر کوئی کھڑے ہو کے پوچھے یہ فضائل کس کتاب میں لکھی ہے, اسے کتاب نہ دکھانا, پورا مجمع کھڑے ہو کر اس کے گھر چلے جانا, پتہ کرنا یہ حلالی ہے یہ حرامی ہے. نہیں حیدر, اگر ہاتھ ہے تو بلند کرے دونوں ہاتھ تاکہ فالج نہ ہو, دل کا دیکھ بھی نہ ہو. حیدر, آواز تو نہیں آ رہی, حیدر, حیدری. سبحان سبحان, کیا بات ہے. میں تو سمجھا تھکے ہوئے ہیں آپ, محرم گزار کے بیٹھے ہیں. تو گزارش کر رہا تھا قرآن کی, میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی, میں نے شروع کرنے جا رہا ہوں. میں نے جذبہ دیا کہ میں کے ساتھ سوئے ہو نہ ہوں, آپ جاگ رہے ہیں تو تھوڑا سا یہ جو آپ بیٹھی ہیں نا, تھوڑا تھوڑا آگے, ادھر بندے پورے نہیں آ رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا آگے میری ٹیبل کے قریب اور آگے آ جائیں. جتنا قریب ہو جائیں گے ادھر آپ کو فائدہ ہے, تھوڑا مزید قریب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہے آپ. درود پڑھتے آگے آئیے, جو درود پڑھ رہا ہے وہ آگے ہوتا ہے. جو درود نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھا رہے, درود کے بغیر والا بیٹھا رہے, درود والے آگے. یہ جگہ وقفہ پڑھا ہوا ہے, دیکھیں نا صاحب, تھوڑا تھوڑا آگے ہوتا ہے تاکہ بندے بات بہت کریں, وہ اندر آگے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے ماشاءاللہ. ایک بندے نے پوچھا میرے چھٹے لال ولایت سے, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد, یا ابن رسول اللہ کوئی ایسا مقام ہے جہاں بندے کی دعا رد نہ ہوتی ہو؟ جیو جیو. فرمایا میرے داد حسین کا روزے کا گنبد, جو وہاں دعا مانگے وہ رد نہیں ہوتی. بندہ رونے لگ گیا, کہا مولا ہر بندہ تو تیرے دادے کے روزے پہ نہیں جا سکتا, کسی کا ذات راہ نہیں ہوتا, کوئی بیمار ہے, کوئی چھوٹے ہیں, کوئی بزرگ ہیں, نہیں جا سکتے, تو اس کا مقصد ہے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. فرمایا انہ قربت الحسین, جہاں میرے داد حسین کی مجلس ہو رہی ہو وہاں بیٹھ کے دعا مانگو, اللہ رد نہیں کرتا. بندہ دروازے تک گیا, اور فرمایا او فلاں بن فلاں, اتنا قریب آ جاؤ, قریب آیا. ہمیں تو کیا سمجھتا ہے جہاں مجلس ہوتی ہے, ہم کام ہوتا ہے مجلس بازار میں ہو, مجلس چوک میں ہو, مجلس شہر میں ہو, مجلس مسجد میں ہو, مجلس بارگاہ میں ہو, مجلس کسی گھر میں ہو. انہو روضۃ ریاض الجنہ, جہاں مسجد حسین ہوتی ہے وہ جگہ ٹکڑا جنت کا بن جاتا ہے. جب مجلس ان کے گھر جایا کرو, کوئی پوچھے کہاں گئے تھے, انہیں یوں نہیں کہنا کہ مجلس سننے گئے تھے, سن کے بعد نہیں, انہیں کہنا جنت گئے تھے, سیر کر کے گھر جا رہے ہیں. اللہ سبحان اللہ سبحان, کیا بات ہے. کیا بات ہے, لگتا ہے مجھے 2-2.5 گھنٹے پڑھنے پڑیں گے ماشاءاللہ. میں شبینے والا مولوی, مجھے تھکان تو ہوتی نہیں ہے نا, نہ گلا خراب ہوتا ہے نہ تھکتا ہوں. گلا خراب کیوں ہو, جو بندہ 22-23 سال حلوہ کھائے اس کی اللہ تو خراب ہوتا ہی نہیں ہے نا. تو گزارش کر رہا ہوں, قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے, سورۃ آل عمران کی آیت ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ, میرے قرآن مجید کے مخارج اور حروف میں بھی غلطی نہیں ہے. میں حافظ قرآن ہوں, قاری قرآن, میں فاضل دیوبند ہوں, الحمدللہ رب العالمین. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ جو دین ہے نا, دین ایک نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ادیان بہت ہے, دین بہت ہے, جو مجھے پسند ہے وہ دین اسلام, اور جس پر عمل کرو گے تو خسارے میں جاؤ. پھر فرمایا اسی صورت میں سورۃ آل عمران, ان الدین عند اللہ الاسلام, مجھے جو دین پسند ہے وہ دین اسلام پسند ہے. دین کیا ہے, پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے دین کیا ہے. تو ایک ہے دین اور ایک ہے شریعت. مثلا ایک اصول دین ہے, ایک فروع دین. اصول دین کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ توحید, عدل, نبوت, امامت, قیام, یہی دین ہے.
वाह वाह और क्या है उसके बाद फरूअ दिन कितने हैं 10 नमाज रोजा हज ज़कात खुम्स जिहाद तबर्रा तबल्ला अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर ये है फरूअ दिन इसे कहते हैं शरीयत वो दीन है रसूल दीन है वो दीन है ये जो फरूअ दिन है ये शरीयत है दीन में तब्दीली नहीं शरीयत में तब्दीली है मैं कोई बड़ी लिखी गुफ्तगू करने जा रहा हूँ मैं कुरान और किताबें लेके बैठो मैं एक लफ्ज भी गलत कहूँ हेरा फेरी में कहूँ तो मेरी पैदाइश में हेरा फेरी कोई सुनकर ना माने तो अल्लाह करे वो बन जाए जो कमान में रहते हैं जानते हैं कमांड वालों को भी जानते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह तो दुश्मन अली हो वो कमांड वालों के बराबर होता है तो गुजारिश कर रहा हूँ कि ये दीन और शरीयत असूल दीन और फरूअ दीन शरीयत है असूल दीन है मौलवी ने गड़बड़ कर दी है दीन और शरीयत को बराबर करते हैं जो दीन है वही शरीयत है जो शरीयत वही दीन नहीं दीन और शरीयत में इतना फर्क है जितना आसमान और जमीन में फर्क है दीन और है शरीयत और है दीन में तब्दीली नहीं शरीयत में तब्दीली है मसलन मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में यौमिया नमाज़ें 60 मेरे नबी के दौर में यौमिया नमाज़ें 5 उन नबियों के दौर में हफ्ते को मछली का शिकार हराम मेरे नबी के दौर में हलाल उनके दौर में कपड़ा नजस हो जाए धोने से पाक नहीं होता था काटने से हमारे नबी के दौर में ऐसा नहीं है उनके दौर में रोजा बात करने से बातिल हो जाता था मेरे नबी के दौर में ऐसा नहीं है मेरे नबी के दौर में भी अगर 22 किलोमीटर आना 22 जाना 44 किलोमीटर का सफर के करीब हो तो नमाज जो है 4 रकात पढ़ोगे अगर लंबा सफर हो जाए तो आधी खत्म आधी पढ़ोगे 2 रकात शरीयत बदलती है दीन नहीं जियो जियो